حفیظ ہوشیارپوری نے لکھا ہے، ہر قدم پر ہم سمجھتے تھے کہ منزل آ گئی، ہر قدم پر ایک نئی درپیش مشکل آ گئی، یا خلا پر حکمراں یا خاک کے اندر نہاں، زندگی ڈٹ کر عناصر کے مقابل آ گئی، بڑھ رہا ہے دم بدم صبح حقیقت کا یقین، ایک مشکل کم ہوئی اور ایک مشکل آ گئی، حال دل ہے کوئی خواب آور فسانہ تو نہیں، نیند ابھی سے تم کو اے یاران محفل آ گئی۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وہ ماں کا جوان سال بیٹا تھا، باپ نے پڑھایا لکھایا، اپنی کمائی اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے پھونک دی، انجینئر بنا تو نوکری کے لیے در در بھٹکنے لگا، باپ نے شادی کروا ڈالی اور لگا کہ بہو آئے گی تو شاید بیٹے کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، لیکن قسمت حکومت کی ترجیحات سے منسوب تھی۔ قسمت کی دیوی اب بدحالی کی چڑیل بن چکی تھی، جو زندگی میں چاروں طرف رقص کر کے زندگی میں کھلی آنکھوں ڈراؤنے خواب دکھا رہی تھی۔ ایسی صورت میں باپ نے بیٹی کی شادی روک ڈالی، اپنے گھر کو جس کو بنانے میں اسے 35 سال لگے اسے گروی رکھوا ڈالا، ایک سہانے خواب بیچنے والے کا پتہ لگوایا اور اس کے ہاتھ 25 لاکھ رکھے اور کہا کہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ بھیج جہاں سے یہ کمائی کے پیسے بھیجے تو اس سے اچھا گھر بنے، اس کے بچے اس سے اچھا پڑھ سکیں، اس کی بیوی اب سے اچھا کھا سکے اور اس کی بہن کو کوئی موزوں رشتہ مل سکے۔ خواب بیچنے والے بیوپاری نے آنکھوں میں مزید رنگ بھر دیے۔ اس کے بعد باپ نے گلے لگایا، تھپکی دی، ماں نے اس کا ماتھا چوما اور اس نے اپنے کمسن بیٹے کو گود میں اٹھا کے اس کے گال پہ بوسہ لیا اور اپنی اہلیہ کی جانب کھوکھلی نگاہوں سے دیکھا اور چل دیا۔ کچھ دن رابطے بحال رہے، بتایا جاتا رہا کہ میں کہاں موجود ہوں، کتنے میل پیدل چلا ہوں اور پاؤں پہ چھالے پڑ چکے ہیں اور لگانے کو کوئی دوا تک بھی میسر نہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا واپس آ جا، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس کا اپنا بیٹا توتلی زبان میں بابا کو پکارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا اپنا باپ ہمت بندھاتا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ پھر اس نے آخری بار رابطے پر بتایا کہ اب سمندری سفر ہے، 3 دن رابطہ نہ ہو پائے گا اور چوتھے دن اس جگہ سے فون کالز کروں گا جہاں پہنچنے کے لیے سب نے اپنے کچھ نہ کچھ خواب قربان کر رکھے ہیں۔ رابطہ منقطع ہوا، 3 دن خاموشی چھائی رہی، خاموشی، پریشانی، حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت ایسی چھائی رہی کہ کوئی کال نہ آئی، اور چوتھے دن ایک خبر آئی کہ یونان جانے والی ایک کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے اور سہانے خواب دیکھنے والوں نے اپنے پیچھے زندہ لوگوں کو اپنی موت سے ڈراؤنی تعبیر دکھا دی۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کون بچا؟ کون مرا؟ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ خواب بیچنے والے بیوپاری خبر دینے کے بھی پیسے مانگنے لگے۔ یہ کہانی کسی ایک نواز، شہباز، سنی، نجم، ثاقب اور نور کی نہیں ہے، بلکہ یہ 750 کے قریب ان لوگوں کی ہے جو کسی ایک ملک، مذہب اور رنگ سے نہیں ہے، بلکہ مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، لیکن حالات سب کے ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میرا بھتیجا شہباز محمد سعودی عرب میں حجام کا کام کرتا تھا اور وہاں پہ اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا، مگر پھر اس نے یورپ جانے کا منصوبہ بنایا اور سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہی معاملات طے کر لیے۔ وہ آزاد کشمیر میں کیل سیکٹر کے ایک گاؤں کا رہائشی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں ان کا اپنا بھتیجا شہباز محمود اور 3 پڑوسی چودھری آزاد، چودھری ناصر اور نبیل بٹ بھی شامل ہیں۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ شہباز کو اس کے والد نے منع کیا، والد ہی نہیں بلکہ سب جاننے والوں نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرو، مگر وہ لگ بھگ 2 ماہ پہلے سعودی عرب سے واپس پاکستان آیا، گھر میں صرف 5 دن رہا اور پھر یورپ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہباز کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ وہ اس کشتی پر سوار تھا جسے یونان کے قریب حادثہ پیش آیا اور کشتی پر روانہ ہونے سے قبل اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا۔ 14 جون کو جنوبی یونان کے ساحل پر ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی کشتی ڈوبی، جسے یورپ میں تارکین وطن کو پیش آنے والے بدترین واقعات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ کشتی ڈوبنے کے اس واقعے میں اب تک کم از کم 78 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 104 افراد کو بچایا جا چکا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے کہا کہ اس واقعے میں خواتین اور بچوں سمیت لگ بھگ 500 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے مطابق جس جگہ کشتی ڈوبی وہاں سمندر انتہائی گہرا ہے،
بچائے جانے والے 104 افراد میں 12 پاکستانی شہری ہیں جن کا تعلق گوجرانوالا گجرات، شیخو پورہ، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ گجرات اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹلی سے۔ اس کشتی پر 750 سے زیادہ افراد سوار تھے جن میں سے 100 کے لگ بھگ بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسا تہلکہ خیز انکشاف ہے جس کے بعد سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یونان نے اسے تاریخ کے بڑے کشتی حادثوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ یونان میں پاکستان کے سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس معاملے پر یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور انہوں نے ایسے تمام پاکستانیوں سے گزارش کی کہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا اس کشتی پر سوار تھا تو اس سے متعلق شناختی تفصیلات ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانے کو فراہم کی جائیں۔ یونان میں کشتی حادثے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹلی کے کیل سیکٹر کے علاقے کے متعدد نوجوان سوار ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگ اس بارے میں متفرقہ اعداد و شمار بتاتے ہیں۔ جانے والوں کو جانے کا روٹ کیا بتایا گیا تھا؟ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ پہلے پاکستان سے لیبیا پہنچیں گے، جس کے بعد ان کی منزل اٹلی تھی۔ وہ کافی عرصے سے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور گاہے بگاہے اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اہل خانہ بتاتے ہیں کہ چند دن قبل ہمیں اطلاع ملی کہ ان کو لیبیا میں مسائل کا سامنا اور فی الحال وہ لیبیا میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ کشتی میں بیٹھ کر اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن کچھ ابھی بھی لیبیا میں ہیں اور انہیں کشتی میں سوار افراد کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے۔ لیبیا میں موجود لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے بات کی ہے اور ان کو جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق کیل سیکٹر کے ایک گاؤں سے کافی تعداد میں افراد یورپ جانے کے لیے نکلے تھے اور کوٹلی ہی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے مقصود نگریال نے بہت سی جگہوں پہ یہ بات کرتے ہوئے بتایا، BBC کے اندر کالم بھی لکھا ہوا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کشتی پر ان کے قریب 5 رشتہ دار کے علاوہ 2 درجن کے لگ بھگ افراد بھی سوار ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جانے والوں کے اہل خانہ نے اپنے بچوں کو یورپ بھیجنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی جمع پونجی، زمین، گھر کا زیور تک فروخت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں جنہوں نے یہ سب کرنے کے لیے قرض لیا تھا۔ کیل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس کے ایک پڑوسی کی کہانی کافی دل دکھا دینے والی۔ ان کے مطابق ان کا پڑوسی ناصر تھا جو اپنے علاقے میں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ پھر علاقے کے چند نوجوان کچھ عرصہ قبل یورپ پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو وہ بھی ان سے متاثر ہو گیا اور ادھار پکڑ کے ایک ایجنٹ کو پیسے دے دیے۔ وہ کوئی 2 ماہ پہلے یورپ جانے کے لیے نکلا تھا اور اس کے گھر سے نکلنے کے چند ہفتوں بعد ہی اس کے 5 سالہ بیٹے کی وفات ہو گئی۔ سارے علاقے میں تو مشہور ہے کہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ کام کے دوران بھی اپنے والد کے ساتھ دکان پہ ہی ہوتا تھا اور علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ بیٹا باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب بیٹے کی وفات ہوئی تو اس وقت ناصر جو تھا وہ لیبیا میں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وطن واپس آ جائے، مگر اس کا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات ایجنٹ کے پاس تھی۔ ناصر کو اس کے بیٹے کی نماز جنازہ لائیو کال کے ذریعے دکھائی گئی۔ اس موقع پہ وہ روتا رہا، کہتا رہا کہ جس بیٹے کے لیے اتنی مشکلات سہ رہا ہوں اب وہی نہیں رہا تو میں یورپ جا کے کیا کروں گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ناصر کی یورپ جانے والی کشتی میں سوار ہونے سے 2 دن پہلے اپنے رشتہ داروں سے بات ہوئی، مگر اب وہ لاپتہ ہے۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے نے 12 پاکستانیوں کے ریسکیو کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ایک ٹیم نے پیلوس شہر کے جنوب میں ڈوبنے والی کشتی کے بارے میں متعلقہ یونانی حکام سے رابطہ کیا اور سفارت خانے کے مطابق ایک ٹیم نے وہاں کا دورہ کر کے ابتدائی معلومات حاصل کی ہیں۔ سفارت خانے نے کالا ماٹھا شہر میں بچائے جانے والے 12 پاکستانی باشندوں سے ملاقات کی۔ سفارت خانے کے مطابق جن افراد کو بچایا گیا ان میں 2 کا تعلق پاکستان کے آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی سے ہے، جن میں محمد عدنان بشیر اور حسیب الرحمان شامل ہیں۔ 3 پاکستانی نیاد شہری جو ہیں یونان کے ساحل پہ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس حادثے کی خبر سن کے وہاں پہنچے تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے رشتہ دار بھی اس کشتی پر سوار تھے جو اب لاپتہ ہیں۔ امدادی کارکن سمندر کے علاقے میں تلاش کرتے رہے اور اب آ کے تلاش کو روک دیا گیا۔ جنوب مغربی ساحل سے تقریباً 50 سمندری میل کے فاصلے پہ یہ کشتی الٹی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی امیدیں کم ہوتی رہیں اور اب جو نہیں مل سکے تقریباً 500 کے قریب انہیں مردہ تصور کر لیا گیا۔ یعنی سمندر اب انہیں اپنی آغوش میں لے چکا ہے۔ وہ جو اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجائے ہوئے گھر سے نکلے تھے وہ حکومت وقت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تم اچھا روزگار فراہم کیوں نہ کر سکی۔ وہ بچے حکومت وقت سے سوال کرتے ہیں کہ میرے باپ کو یہاں سے جانے پر مجبور کس نے کیا۔ وہ مائیں حکومت وقت سے سوال کرتی ہیں کہ جن بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور سوچا کہ پاکستان کے اندر وہ اپنے کاروبار کی ترویج کر پائیں گے، وہ کیوں پاکستان سے گئے۔ یہ پاکستانی سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ٹیکس کے ریٹرنز میں حکومت ریاست ماں کیا فراہم کرتی ہے۔ یہ بے شمار سوالات ہیں۔ آپ آئیے
मजम्मत कीजिए, 2-4 जुमले बोलिए, कमेटी तश्कील दीजिए और आपके कंधों से बार उतर जाता है। लेकिन वो माँ जिसने अपनी कोख में 9 माह बच्चे को रखा और फिर सारी जिंदगी उसकी परवरिश की, उसके आने से पहले उसके कान दरवाजे की आहट पर उठ जाते थे, वो खुद उठती और दरवाजा खोलती थी, वो माँ किस कर्ब में मुब्तला होगी। वो बाप जो अपने बेटे को अपना बाजू समझने लगा था और समझता था कि मेरी जूती अब अगर इसे पूरी आना शुरू हो चुकी है तो ये कारोबार को आगे बढ़ाएगा, ये अपने बच्चों को अपने से बेहतर तालीम दिलवाएगा, वो अब समुंदर में किसी और की खुराक बन जाएंगे। कौन सवालात के जवाब देगा? इस वाक़े पर यूनान की कोस्ट गार्ड की कश्ती पर सवार अफराद की मदद ना करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यूनान के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और कहा गया कि तारकीन वतन जो हैं, आप ये देखिए कि जिस मुल्क के अंदर ये गैर कानूनी तौर पर जा रहे हैं, वहाँ के बाशिंदे उठ के कह रहे हैं कि इनको हुकूक फराहम किए जाएं, और हमारे यहाँ पर्दा किस तरीके से डाला जाएगा। गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे, इंजाम भुगत लिया। इसी तरह के कलिमात कहे जाएंगे और वाक़े को माजी का किस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमने हालात को किस नहज तक पहुंचाया है कि यहाँ से सरमायाकार बाहर क्यों भाग रहा है, यहाँ से पढ़ा लिखा तबका बाहर क्यों जा रहा है। यूनान में हुकाम का कहना है कि उनकी जानिब से इमदाद की पेशकश की गई थी लेकिन मुस्तरद कर दी गई। यूनान की एक टीवी रिपोर्ट है, इस वाक़े के तनाज़ुर में कम अज़ कम 11 गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जिसमें ज़्यादातर मिस्री शहरी हैं। ये कश्ती लीबिया के बंदरगाह तोबरोक से इटली जा रही थी, जिस दौरान ये समुंदर में गर्क हुई। इस हवाले से सामने आने वाली तस्वीर में कश्ती की डेक्स को लोगों से भरा हुआ दिखाया गया। कालामाना जनरल अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने यह बताया है कि 100 बच्चे भी इस कश्ती पर सवार थे। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर मनोलस माकियस के मुताबिक जिंदा बच जाने वालों ने हमें यह बताया है कि कश्ती के निचले हिस्से में बच्चे मौजूद थे, बच्चे थे, खवातीन थीं। उन्होंने ये कहा कि 2 ज़ेरे इलाज बच जाने वालों ने उन्हें अपने अंदाजे के मुताबिक अदाद शुमार बताए हैं। एक मरीज़ ने मुझे ये बताया कि कश्ती पर लगभग 100 बच्चे थे और दूसरे मरीज़ ने कहा कि 50 के लगभग थे। इसलिए मैं सच नहीं जानता, लेकिन ये बच्चे बहुत हैं। डॉक्टर का कहना है कि उनका ख्याल है कि इस वाक़े में 600 से ज़्यादा अफराद हलाक हो सकते हैं। उनका कहना है कि कश्ती पर सवार तमाम अफराद की सही तादाद 750 थी। लापता होने वाले कुछ मिस्री बच्चों के अहले खाना ने उन्हें अपने नौजवान रिश्तेदारों की तस्वीर भेजी और उम्मीद की कि वो इनका इलाज करने के बाद शनाख्त के अमल के दौरान उन्हें पहचान लेंगे। ये एक अलमिया है, ये हमारे मुल्क का नहीं, ये सरमायादाराना निज़ाम का अलमिया। वो सरमायादाराना निज़ाम जिसने ब्लॉक्स बनाए और दुनिया को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया, और फिर शहर शहर, मुल्क मुल्क ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अगर हमारे सियासतदान ऐसे हैं, अगर हमारे यहाँ पे रिवायात ऐसी हैं, अगर हमारे यहाँ पे मईशत को चलाने के लिए इक़दामात ऐसे हैं, तो दूसरे ममालिक में भी होंगे। वहाँ पे भी किसी जमात ने कब्ज़ा कर रखा होगा, वहाँ पे भी मसनद इक़्तिदार पे बैठने के ख्वाहिशमंद अपने मुखालिफिन को अपने साथ बैठा लेते होंगे, मुँह बंद करवा लेते होंगे और यूं ही दौरे इक़्तिदार गुजार लेते होंगे। यूनान की वजारत जहाज़ रानी के मुताबिक इस कश्ती से बारहा राब्ता किया गया, ताहम कश्ती वालों ने कहा कि वो इटली जाना चाहते हैं। 10 पाकिस्तानी नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सफारत के अमले के सामने पूरा वाक़या बयान किया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत बजरिया हवाई जहाज़ लीबिया पहुँची। लीबिया से निकलने वाली कश्ती में गुंजाइश बमुश्किल 250 अफराद की थी, लेकिन सवार 750 मुसाफिरों को करवाया गया। कोस्ट गार्ड्स के ज़रिए डर ऐसा फैला कि 5 दिन हम समुंदर में घूमते रहे। पानी ख़त्म हुआ, खुराक का ज़ख़ीरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, तो करीब से गुजरने वाले जहाज़ों ने हमारी मदद की। कश्ती के कप्तान की जानिब से इमदाद की फराहमी के पैगामात जो थे वो यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने सुन लिए, ट्रेस हो गए और यूनानी कोस्ट गार्ड की कश्ती को टोइंग बोट्स के ज़रिए ले जा रहे थे। यानी यहाँ पे आप ये देखिए कि कश्ती खुद नहीं उल्टी, 5 दिन समुंदर में सफ़र करती रही, उसे टो किया गया। टो करते हुए जब ले जाया गया तो जहाँ पे 250 अफराद की गुंजाइश थी तो उस पर 750 होंगे। टो करने की कोशिश करेंगे, कश्ती उलट गई। अब इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या उनसे जवाबदेही मांगेगी? क्या हिसाब मांगा जाएगा? जो मर चुके उनके ख्वाब कौन पूरा करेगा? इसके जवाबात किसके पास? सोचिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।